بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز، جب ہم اپنی سوچ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی انسان کی سوچ کی بات کرتے ہیں، سو بیسیکلی اس کے دو پیٹرنز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم پازیٹیو سوچ لیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو سوچ لیں. ہماری سوچ جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے نیگیٹو ہو جائے. لیکن جو ہماری پازیٹیو سوچ ہے، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے، ہمارے زندگی کے مختلف جو سچویشنز آ جاتی ہیں ان سے ہمیں نکالنے کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لیکن جو اس کے اپوزٹ نیگیٹو سوچ ہے، وہ ایک تو آپ کے اپنے اندر بہت زیادہ نیگیٹو وائبس، نیگیٹو انرجیز جنریٹ کرتی ہے، آپ کی اپنی اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، پلس وہ آپ کو ناکامی کی طرف ہی لے کر جائے گی. اس میں سے آپ کوئی خیر جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن آج ہم بات کرنا چاہیں گے پازیٹیو تھنکنگ اینڈ مائنڈ فلنس. کتنا ہم کسی چیز کو کانسنٹریٹ کر کے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، مور سکسیزفل، جو کہ آبویسلی پازیٹیو جو ہماری سوچ ہے وہ الٹیمیٹلی ہماری ویل بینگ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یا ہمارے زندگی میں ہمیں کامیاب بنانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے وی آر ہیونگ ان آور شو ایجوکیشنسٹ ہیں، کارپوریٹ ٹرینر عائشہ اقبال. عائشہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. تھینک یو. سو سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، یہ مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی کامیاب بنانے کے لیے یا ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے تو بڑی امپورٹنٹ بات آج آڈینس سے بھی میں شیئر کروں گی، آپ سے بھی، جو آج ہمارا بالکل سٹارٹ اپ نوٹ ہوگا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن خوش رہنے کے لیے یہ چیز یاد رکھیے کہ خوشی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، خوشی کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک سم آف دا تھنگس، یو ہیو ٹو ٹیک سم آف دا اسٹیپس. دیکھیے، جہاں ہم مائنڈ فلنس کی بات کرتے ہیں نا، دیٹ از دا انٹینشن بیسڈ یور ایکٹیویٹی، یور ایفرٹ. ان فیکٹ جو آپ انٹینشن اور ارادے کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے اسپیس کریٹ نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ یور اون. آپ کو خود کرنا ہے، اپنے لیے کوشش خود کرنا ہے. دیکھیے، ہم مائنڈ فلنس کی بات کرتے ہیں، ہم ہیپینس کی جہاں بات کرتے ہیں نا، وہاں دو ڈائمینشنس میں ہمیشہ سوچنا چاہیے. جہاں آپ نے مینٹل ویل بینگ کی بات کی، اس کے ساتھ ہماری ایکول بیسس پہ ہماری جو فزیکل ویل بینگ ہے وہ ہماری مینٹل ویل بینگ کے ساتھ ایکول پرپورشن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس سیناریو کے اندر ہم مینٹلی اور فزیکلی بہتر رہیں، سو وی ہیو ٹو ورک آن کہ ہم اپنے مائنڈ فلنس پہ، اپنی جب ہم مائنڈ اسٹریسرز کو فلنس کی کنٹرول کر بات سکیں. کرتے ہیں تو بیسیکلی ٹو لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ اینڈ ٹو کانسنٹریٹ واٹ ایور از ہیپننگ ان یور سراؤنڈنگس، ایسا ہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیے، مائنڈ فلنس کی، ہیپینس کی جو بات کرتے ہیں نا، اگر تو آپ پاسٹ میں رہتے ہیں نا، پاسٹ میں دیکھیں انسان کے ساتھ اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں اور برے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، جو زندگی کا ایک حصہ ہے. اٹ سیلف اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ دیکھیے، زندگی اٹ سیلف ایک ٹرائل ہے، ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنجنگ جو فیزز ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت کچھ ایک لرننگ فیز سے گزارتے ہیں. اب دیکھیں، آپ کے پاس دو اپروچز ہوتی ہیں نا، کہ جب آپ ان ٹرائلز کے ساتھ اور چیلنجز کے ساتھ گزرتے ہیں، تو یا تو آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا پانی کی طرح سے بہہ جائیں اسی کے ساتھ، یا ایموشنلی اپنے آپ کو چارج اپ کر کے، ایموشنلی اپنے اندر وہ انرجی کریٹ کر کے. کیونکہ اس کے آگے ہم آج کے شو میں بہت ساری بڑی انٹرسٹنگ اور پریکٹیکل موڈ میں بات کریں گے کہ ہم جہاں جہاں جس سفیر میں ہیں، ہم کیسے اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں زندگی گزارنے کا، جسے کہتے ہیں نا خوبصورت ڈھنگ، اپنے لیے امنگ خود پیدا کرنے کا راستہ کیسے ڈھونڈے. وہ انشاءاللہ آگے پریکٹیکل میئرز پہ بات کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ بات کرتے ہیں، یہ جو ہم بات کریں پازیٹیو تھنکنگ، یہ کوئی بھی انسان ایک دم سے پازیٹیو نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی انسان پیدا ہوتے ساتھ سے نیگیٹو نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں بہت سی سچویشنز ایسی آتی ہیں، یا تو وہ ہمیں سیدھے ٹریک پر چلا دیتی ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ نیگیٹو یا مایوس رہنے والا انسان بنا دیتی ہیں. اب ہمارے سامنے ایک سچویشن ہے، ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، سو آٹومیٹیکلی اٹس اے ہیومن نیچر کہ ہم اس میں نیگیٹو ہو جائیں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہم ڈاؤن ہوں گے، ہم ڈپریس ہوں گے، اور ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. لیکن ایسی سچویشن میں کس طرح سے خود کو سہارا دیا جائے، اپنی سوچوں کو جو ہے وہ صحیح سمت میں رکھا جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے یا میرے فوری طور پر بتانے سے شاید نہ کسی کو سمجھ آئے. یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے اور آپ پھر اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں. سچویشنز آپ کے بالکل خلاف ہیں، لیکن ہم کیسے پازیٹیو؟ یس ایگزیکٹلی. دیکھیے، سب سے پہلے امپورٹنٹ جو پریکٹیکلی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ہے کہ ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی اور نیٹ ورکنگ کو ڈیولپ کریں. وہ لوگ جو ہماری ذات میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی ہمارے دائیں بائیں کوئی ایسے افراد ہی موجود نہیں ہیں جو ہمارے اندر نیگیٹو وائبس کو
پرومیننٹ کر کے اس کو ہائی لائٹ کر سکے تو شاید نگیٹیوٹیز اگر آپ کے ہر طرف ہے نا تو پھر آپ خود سے ہی نگیٹیوٹیز کے اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ کے دائیں بائیں کو ایسے افراد ہی نہیں جو آپ کو نکالنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوشش کر رہے ہیں, آپ کو ریئلائز کروا رہے ہیں یو آر آن دا نیگیٹو ٹریک, تو آپ اس نیگیٹیوٹی کو ویو آف کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے زندگی میں اپنے دائیں بائیں کچھ ایسے افراد جو آپ کے خیر خوابی ہوں, جو آپ کے لیے اچھا سوچنے والے ہیں اور آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کے ساتھ ایکول اینڈ پہ ایفرٹ کریں. دیکھیں اس میں کیا ہے, سب سے ضروری چیز ایک پریکٹیکل معیار کے طور پر ایموشنلی کنٹرول. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی بھی ایسی مشکل کسی دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں اینڈ پہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. اس اینڈ پہ کہ ہم پریشانی تو ہے بٹ کوئی آپ کے لیے آئے گا نہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, آپ کو خود اس سے نکلنا پڑے گا, اس کے لیے راستہ خود تلاش کرنا پڑے گا, اسٹریٹجیز فائنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی. اب ہم ایک لیٹس سپوز ہم ایک سینیریو کریٹ کرتے ہیں, بہت برے حالات ہیں, اب ہم ہیں, ہم نے خود کا سہارا خود ہی بننا ہے. تو آپ نے کہا کہ خود ہی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو ترتیب دینا, یہ سوچنا کہ ہم نے اس سے کیسے باہر نکلنا ہے. تو کیا سٹیپس ہوں گے کہ کوئی بھی انسان جس کو آپ کوئی ٹپس یا سجیشنز دینا چاہیں؟ یس, اب دیکھیں آپ سب سے پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ بیسیکلی اس کے کور پرابلمس کیا ہیں. انفیکٹ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں یا اگر آپ اکیلے خود ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر نگیٹیوٹیز کو بہت حد تک پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہماری زندگی میں فائنینشیل کرائسس بھی ہوتا ہے, سم ٹائم ہیلتھ کرائسس بھی ہوتا ہے, سم ٹائم ریلیشن شپ کرائسس بھی ہوتا ہے ہمارا, وہ بہت سارا ڈسٹریسفل کریکٹر اور نگیٹیوٹیز ہمارے اندر پروموٹ کرتا ہے. ہمارے میرٹل ریلیشنز ہیں وہ دیکھیں کہاں ڈاؤن فالس پہ جا رہے ہیں, ہمیں سوشل سیٹ اپس کے اندر بہت محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے, نگیٹیوٹیز دو لوگ ہیں تو مختلف اذہان کے لوگ ہیں, اختلافات بھی ہیں, کانفلکٹس بھی ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو ورک آن کہ آپ ان پازیٹیو ایریاز پہ. دیکھیں نا, ہم پریکٹیکل میجرز کی بات کریں تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ تم بہت زیادہ تجسس نہ کرو. آپ دیکھیں ہم مائنڈفلنس کی اور پیس کی بات کرتے ہیں نا, تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم خود سے گمان کر کے اس کو اتنا زیادہ ملٹیپلائی کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹریس کے بارے میں کیوریس ہونا چھوڑ دیں. یس, دوسرے لوگ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوسرے لوگوں کو جینے کا حق دیں, دوسرے لوگوں کو اسپیس دیں. ہم نہیں دیتے, ہم دوسروں کی زندگیوں میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ فل کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ فلنس کو بھی ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کو اسپیس دیں, دوسروں کو جینے کا حق دیں اٹ سیلف, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی پیس آئے. دیکھیں آپ بہت زیادہ جب بے جا مداخلت کرتے ہیں نا ہمارے سوشل سیٹ اپس کے اندر, اس وقت وہ بہت زیادہ لوگوں کی ہیپینس اور خوشیوں کو خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے. اس لیے آپ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں اور خوش رہنے دیں. اپنی زندگی میں پازیٹیو سوچ کو پروموٹ کرنا, اس کے لیے مجھے آپ کو یا اوبویسلی آپ تو ہمارے لیے یہاں پر موجود ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں, لیکن مجھ جیسے اور بہت سے لوگ یا جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پریکٹیکلی سٹیپس آج سے ہی فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 آپ نے بتا دیا, ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو کہ پازیٹیو ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اور ہمیں اپنے رویے میں کیا تبدیلی لانی ہوگی جو الٹیمیٹلی ہماری سوچ کو, ہمارے رویوں کو پازیٹیو کرے؟ میں آپ کو کچھ آج فزیکلی بھی کچھ چیزیں ایسے سٹیپس بتاؤں گی جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. دیکھیں اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک لٹریچر میں پڑھ رہی تھی, ایک سروے میں وہ یہ تھا کوائٹ ایٹنگ, یعنی کہ جب آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, آپ لنچ کر رہے ہیں, اگر آپ بہت ہیسل میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کی ہیپینس, آپ کے پلیئر لیول اور آپ کی مائنڈ فلنس کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ جب کھانا کھائیں تو ایک ایک بائٹ کو یو ہیو ٹو جسٹ ٹیک اٹ, جیسے ہم اپنے دین سے بھی لیتے ہیں کہ آپ جب بھی کھائیں تو شکر کا ایک ایلیمنٹ ساتھ رہے. تو زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں سم ٹائم اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو خود کو بریک دینے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ اپنے مینٹل ریلیف کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سم ٹائم جو بہت سارے اسٹریسز ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹ یور نیگیٹو تھاٹس, یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں. ہمارے اندر جسے کہتے ہیں نا شر کا ایک مادہ تو اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ رکھا ہوا ہے نا, وہ ایکسلریٹ ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں انفیکٹ کہ آپ جو آپ کی بہت ساری نیگیٹو فیلنگس ہوتی ہیں نا اس کو کوئٹ کر دیں. ہر چیز کو وامٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر چیز کو باہر لوگوں کو بتا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس کو سویلو کریں اپنے اندر اور کوئی بھی ایک پازیٹیو نوڈ کہیں سے لیں تو آپ کو کیا ہے کہ اسی کو تھنک اوور کرنا شروع کریں. دوسرا دیکھیں یوگا, میڈیٹیشن اور خاموشی اور تنہائی, قرآن ہمیں سکھاتا ہے, دین سکھاتا ہے, تہجد کے اوقات میں کبھی اٹھیں جس میں اپنے ساتھ جئیں. آپ ہیں, آپ کا ذہن ہے, پریشانی اللہ رب العزت سے کہہ دیں سب چیزیں, تو آپ کا بہت سارا اسٹریس لیول ویسے ریلیو ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز کی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا جو کہ پازیٹیو ہیں, کھانا جو ہے اس کو انجوائے کر کے کھانا اور اسٹریسفل ماحول کو اوائڈ کرنا. ادر دین دس آپ نے ایک اور چیز ابھی مینشن کی تھی, وہ کیا تھی کہ یوگا اور میڈیٹیشن اور آبویسلی جو تہجد کا یہ وقت ہے, اور پھر اگر آپ کی کوئی بہت زیادہ پریشانی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اپنا دل کھول کر رکھ دینا. یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ فالو کر کے اپنی جو سوچ ہے, اپنے رویے ہیں, ان کو مثبت بنا سکتے ہیں. بٹ یہ کانورسیشن ابھی جاری رہے گی, عائشہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گی, مزید بھی ہم نے ان سے بہت سے سوال پوچھنے, لیکن ویئرز آپ سے ملاقات ہوگی میری ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड माइंडफुलनेस पर, और ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको कामयाब बनाने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एजुकेशनिस्ट आयशा शो में मौजूद है। आयशा, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने कुछ चीज़ें बताई वो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में ग्रेटफुलनेस की क्या अहमियत है? जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं उन पर शुक्रगुजारी, और ये शुक्रगुजारी जो है आपके अंदर सेटिस्फेक्शन लाती है, और जो सेटिस्फेक्शन है अल्टीमेटली आपको एक प्लेजर देती है, आपको सुकून देती है। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन देखिएगा, ग्रेटफुलनेस और शुक्रगुजारी का रवैया, सबसे पहले तो दीन के पर्सपेक्टिव पे इस पे बात करें तो अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा में फरमाते हैं ना कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा। यानी कि एक तो प्रैक्टिकली हमारे पास ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आ गई कि जब इंसान ग्रेटफुलनेस का रवैया इख्तियार करता है तो वो इंसान के अंदर नेमतों को बढ़ाने का बाइस बनता है। अब देखिए कि हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी सारी नेमतें दी हैं, हमें एक बेहतरीन इंसान पैदा किया, हम सोचते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, हमें इससे खुशियों को जनरेट करना है। देखिए, कोई भी एक आइडियल अफेयर या आइडियल सिनेरियो किसी के पास नहीं होता, आपके पास जो है उस पर शुक्र रहना सीखिए। इसके बाद एक प्रैक्टिकली शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार कैसे किया जाए, इसको पैदा अपने अंदर कैसे किया जाए। लोगों के साथ अपना मवाजना करना छोड़ दें और हमेशा अपने से नीचे देखें, अपने से ऊपर ना देखें कि हम मवाजना करते हैं। हम फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर स्टेटस को जो हवा चल पड़ी है उसमें लोग किस तरह से इस रेस में भाग रहे हैं, वो कभी भी मीट नहीं कर सकते। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ख्वाहिश के साथ भागते चले जा रहे हैं। उसके बाद आप देखें मैरिटल रिलेशनशिप्स है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इवन देन के देखें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं यही माइंडफुलनेस के हवाले से कि बच्चों के अंदर माइंडफुलनेस कैसे पैदा की जाए। हमने तो उनको एक रेस में लगा दिया जिससे उनकी ग्रेटफुलनेस ख़त्म हो गई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक वेटर को अगर थैंक यू ही कह देते हैं ना तो वो ग्रेटफुलनेस का रवैया शायद उसके सारे दिन की थकत को ख़त्म कर दें। हम नहीं करते कि शायद वो उसके स्ट्रेसफुल माहौल और एक वर्कलोड वाली सिनेरियो के अंदर आपका एक अच्छा रवैया, यानी कि हम अपना राइट समझते हैं दूसरे की तजलील करना, क्या हम राइट समझते हैं कि हम दूसरों की जो एफर्ट्स होती है उसको ओन ना करें। वर्क प्लेसेस पर आप देख लीजिए कितना वर्कलोड होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट पे बिलीव करें, कंपैटिटिव से ज़रा साइड पे हट जाए, कोलैबोरेशन पे बिलीव करें कि सब ने मिलके चलना है, ज़िंदगी का सारा निज़ाम है जिसने ऊपर नीचे होना है। कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आपका रवैया ये है कि दूसरों के साथ मिलजुल कर चलना है, लेकिन आगे से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो ये भी तो हमें एट टाइम्स डाउन करता है। तो फिर क्या करें? यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा मॉडल भी शेयर करती हूँ, वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ी एक नई चीज़ होगी। देखिए, ज़िंदगी में 3 चीज़ों को फोकस कीजिएगा। एक होता है कंट्रोल। आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में, वर्क प्लेसेस पे, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बच्चों में वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कीजिए अपने सफ़ेयर के अंदर रहते हुए, क्योंकि वो आपको पता है कि ये आपकी डायमेंशंस या आपकी सफ़ेयर है और आपको यहाँ तक रहना है। दूसरी चीज़ होती है, देखिए, इन्फ्लुएंस। कुछ चीज़ें माशरे में, आपके दाएं बाएं, आपके रिलेशनशिप में, मिसाल के तौर पर देखिए, आपको अपने हस्बैंड में कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपने आज तक कितना क्वालिटी एफर्ट्स की हैं उसको वेव ऑफ करने के लिए, उसको समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए, पॉजिटिवली, अच्छे अंदाज में। आप करके देखिए, रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, मुसलसल कोई भी कर रहा है और वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, तो फिर मतलब देखें, आप किसी को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे सजेस्ट कर सकते हैं, वो उस पर है कि वो अपना रवैया तब्दील करता है या नहीं करता। लेकिन एट टाइम्स हम अपने हस्बैंड की बात ना भी करें, हमारे साथ और बहुत से रिश्ते वाबस्ता होते हैं, जुड़े होते हैं, वो हमें हर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे कीप ऑन हर्टिंग, या वो अपने पैटर्न्स तब्दील नहीं कर रहे। सो आप एक उनके रवैये से हर्ट हो रहे हैं, फिर दूसरी आप एनर्जी उनको समझाने में वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इतना ज़र्फ तो फिर हम मतलब हमारे दर्जात बहुत बुलंद ना हो जाए अगर हम इस तरह के बन। टेक सम टाइम, हर चीज़ वक्त लेती है। हम क्या चाहते हैं, आज हमने एफर्ट की, फौरी तौर पर हमें उसका रिएक्शन और रिजल्ट नज़र आना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। इट टेक सम टाइम। एक तो ये कि अपने आप को हम इस चीज़ पे कायल करें कि हर अल्लाह की तरफ से कुछ मुकर्रर चीज़ें होती हैं ना, वक्त के साथ साथ चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें वेव ऑफ होती हैं। जो 3 चीज़ें मैं बता रही थी, कंट्रोलिंग सफ़ेयर को देखें, जो कंट्रोल कर सकते वो कीजिए, जो इन्फ्लुएंस करके बेहतर कर सकते हैं ना ज़िंदगी में, आप इन्फ्लुएंस कीजिए मोहब्बत से, प्यार से, अच्छे अंदाज से। देखिए, कुरान कहता है अल-मौइज़ा वल हसना, कि तुम नसीहत भी करो तो आसान अंदाज से। तो आसान अंदाज हमारा होता है, हम कभी देखें कि हमारा रवैया कितना एक मिसबिहेविंग वाला और बड़ा ही टॉन्टिंग होता है, फिर रिजल्ट्स हम चाहें तो फिर रिजल्ट्स नहीं आते। आज एक बच्चे की भी इस्लाह की बात करें, हम मुआशरे की इस्लाह की बात करते हैं, तो हम उस एंड पर भी हमारा नसीहत का अंदाज़ क्या है। हम टीचिंग ट्रेनिंग में डील करते हैं, तो देखें, टीचर्स ही अगर एक टॉन्टिंग बिहेवियर वाला, तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिविटी तो क्रिएट नहीं कर रहा, वो तो बहुत सारी ऐसे दिए जला रहा है जो नेगेटिव रोशनी देंगे पूरी दुनिया को। तो आप देखिए कि
پانی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے, تو پازیٹیوٹی نے اپنا راستہ خود بنانا ہے, آپ دیا جلا دیجیے. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ہم جاری رکھیں, لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا, اور اگر ہم چاہتے ہیں کسی کا رویہ تبدیل ہو تو پھر ہم نے اسے ٹانٹ نہیں کرنا, اس کو اس کا ماضی یاد نہیں دلانا, اس کے ساتھ سارکیسٹک بیہیویئر جو ہے وہ نہیں رکھنا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم جب پازیٹیو تھنکنگ کی بات کرتے ہیں, سو آپ نے بہت سی چیزیں ایکسپلین بھی کی, لیکن میرے نزدیک پازیٹیو سوچ کو پیدا کرنا یا اپنا رویہ پازیٹیو کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ پر توجہ دینا. جو لوگ اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں, مطلب اس بیہیویئر میں خود کو انگیج کرتے ہیں, اپنے کھانے کا خیال رکھ لیں, اپنے سونے کا خیال رکھ لیں, اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ لیں. بہت سی خواتین وہ سیلونز اور اسپاس پر جاتی ہیں اور وہ اپنا ایک اچھا ٹائم گزار کر آتی ہیں, سوشلائزنگ کرنا اچھی کمپنی میں. سو آپ کو کیا لگتا ہے جو سیلف کیئر کے سارے پیٹرنس ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے یا اپنی کیئر خود کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود پیمپر کرنا, یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ ہمیں ایک پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایگزیکٹلی, دیکھیے یہ کچھ چیزیں جو آپ نے مینشن کر دیں, اب یقینی طور پر ہمارے حاضرین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے شاید ہماری ایکسیس میں تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں, تو ہم مائنڈ فلنس کیسے پیدا کریں. دیکھیے سب سے پہلے تو پازیٹیوٹی کا پہلا سٹیپ آج نوٹ کر لیں کہ آپ زندگی کے جس بھی میدان میں جس بھی جگہ ہے نا, فائنینشلی جس بھی اسٹیٹس کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں, اللہ کا شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہے وہاں سے روشنی آپ نے خود کے لیے کیسے پیدا کرنی ہے. دیکھیے آپ کے پاس کوئی لٹریچر اویلیبل ہے, آپ وہ ریڈ آؤٹ کیجئے. پازیٹیوٹی پر آپ کو متعدد کتب ملیں گے, اس کو پڑھیے. آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ گوگل پر یوٹیوب پر کوئی ایسی چیزیں واچ آؤٹ کیجئے جو اسٹریسفل نہ ہو. آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت سارے خواتین جو خود اسٹریسفل انوائرمنٹ کے ساتھ گزر رہی ہیں یا ایسے سوشل سیٹ اپ کے اندر موجود ہیں. اب دیکھیے آپ کنٹینٹ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کنٹینٹ اگر اسٹریسفلی وہی آپ ڈراماز دیکھ رہے ہیں, وہی کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ آپ کو ریلیف نہیں دے گا. یعنی کہ ایسی چیزیں سوچنا جو ہے مطلب پازیٹیو سوچ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہیں جو پازیٹیو ہو, وہ دیکھیں جو پازیٹیو میسج دے رہا ہو. یعنی کہ اگر ہم نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں یا آج کل کے ڈراماز جن میں طلاق, لڑائی جھگڑے, ساس بہو کی لڑائیاں, سو وہی آپ کی ایموشنل ہیلتھ کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے. ہم کھانے پر مل رہے ہیں لیکن کھانے کے دوران ہم بڑی اسٹریسفل کانورسیشن کر رہے ہیں, ہم نے تو کوئی مشکل بات مطلب اگر ڈسکس کرنی ہو, سولوشنز فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں, تو ہم کہتے ہیں لیٹس میٹ اوور اے کپ آف کافی, لیٹس میٹ اوور دا لنچ, اور پھر اس دوران ہم وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ چیزیں ہماری ایموشنل ہیلتھ کو بھی آپ سے میں ایک بڑا ایک کویشچن شیئر کرتی ہوں. عموماً بہت سارے لوگ ٹریننگز میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم فار ایگزامپل ایک ایسی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں جہاں سب لوگ نیگیٹو بات کریں, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی چغلی کر رہا ہے, کوئی فیملی کنسرنس پہ ڈسکس کر رہا ہے, تو جی ہم وہاں پہ پازیٹیوٹی کیسے کریں. میں ان کو ہمیشہ 2 to 3 ورڈز میں ایکسپلین کرتی ہوں. آلویز ٹرائی ٹو فوکس ہاؤ یو کین چینج دا ٹاپک چینج کر لیں, اتنا ٹیکٹفلی چینج کریں کہ آپ کا انداز, آپ کا انگیجمنٹ کا جو طریقہ کار ہے لوگوں کو وہ اتنا خوبصورت ہو کہ سب آپ کی طرف راغب ہو جائیں. آپ کی بات میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے, اس کا کنٹینٹ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ چھوڑ دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ڈسکس نہیں ہو رہی تھیں, آپ ٹاپک ہی چینج کرتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آبویسلی یو آر آلسو اے ہیومن بینگ, آپ کی زندگی بھی آبویسلی ہر انسان کی زندگی ایک ٹرائل ہے اور اپس اینڈ ڈاؤنس ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن آپ جہاں دوسروں کو ٹریننگ دیتی ہیں, دوسروں کو گائیڈ کرتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں, آپ کی اپنی زندگی میں جب کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جو کہ نو ڈاؤٹ آتی ہوگی, تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے ان دیٹ سینیریو واٹ یو ڈو؟ دیکھیے اس میں کچھ دین کا پرسپیکٹیو شامل کر لیتے ہیں, کچھ ہمارا سوشو سیٹ اپ کے اندر سے کچھ چیزیں ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں. بڑا دلچسپ سوال آپ نے پوچھا. دیکھیے سب سے پہلی تو بات ہے قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, چیزوں کو آپ ملٹیپلائی کر کے یا ریپلیکیٹ کر کے فوری طور پر اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. یہ چیز تو اپنے اندر پیدا کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماحول, آپ کا گھر, آپ کا ورک پلیس خوش رہے, تو اس کے لیے کیا کریں کہ آپ تھوڑا سے پیشنس کے ساتھ چلیں, لوگوں کے ساتھ بھی, معاملات کے ساتھ بھی تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائیں. جتنے زیادہ ہم فاسٹ چلتے ہیں نا, فاسٹ پیس موڈ کے اندر, الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے ہم سم ٹائم گر جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ہولڈ آن کریں. ریلیشن شپ میں کرائسس ہے, تھوڑی دیر ہولڈ کریں, لیو آؤٹ کر دیں, اتنی جلدی ڈیمانڈ نہ کریں. دیکھیں ایگزیکٹلی قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ کچھ نماز سے مدد لیجیے, نماز پڑھیے, اللہ سے رابطہ کیجیے کہ اللہ آپ کو وہ راستہ سجھا دے. آپ یقین کیجیے متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن میں کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے, کئی مرتبہ کو اللہ تعالیٰ کو بات کسی کے منہ سے سنوا دیتا ہے آپ کو جو آپ کے لیے کام ڈاؤن ہونے کا باعث بنتی. پلس دوسرا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک انڈیویجول بینگ ہوتے ہوئے میں اپنے ساتھ ایک سیپریٹ ٹائم گزارتی ہوں, خاموش ہو جاتی ہوں, کوئی ریڈنگ لٹریچر سٹارٹ کر دیتی ہوں تاکہ میں اس
سچویشن کو انالائز کر سکوں. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ سب بھی کر کے, اور ہم صرف پازیٹیو تھنکنگ پر بات نہیں کریں, بیسیکلی یہ تمام چیزیں آپ کی کامیابی سے, آپ کی ویل بینگ سے, آپ کی اچھی مینٹل ہیلتھ سے جڑی ہوئی ہیں. سو اسی لیے پازیٹیو رویوں کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور ویوز. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے ایک بہت اہم موضوع پر, اور جب ہم پاکستان اور یہاں کے ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں تو آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ رشتے کرنا بیسیکلی بہت زیادہ مشکل ہے, رشتے ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے. پہلے وقتوں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو دعا دی جاتی تھی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. تو یہ بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے اس پہ تنقید بھی کرتے تھے کہ کیوں بیٹوں کے نہیں نصیب ہوتے, یا بیٹیاں کیا بوجھ ہوتی ہیں جن کے پیدا ہوتے, یہ بات کی جاتی ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹوں کے رشتے ڈھونڈنے میں بھی بہت مشکلات درپیش آتی ہیں. اچھا رشتہ ڈھونڈنا, پھر اس کو نبھانا, اور پھر آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے لوگ کیسے نکل آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچیوں کے نصیب, تو اب تو یہ بھی دعا لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کریں, کیونکہ جب ایک کپل جو ہے وہ جب گھر بناتا ہے سو آبویسلی اس میں دو خاندان بیسیکلی انوالو ہوتے ہیں, اور پھر اللہ نہ کرے وہ رشتہ جب پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا تو بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے, اور اگر بچے ہو تو پھر زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں رشتے تلاش کرنا, اور یہ کیوں اتنے زیادہ چیز جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے, تو اس میں ہمیشہ سے اب کافی عرصے سے انفیکٹ ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ مطلب لڑکے والوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو, ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس بہت اچھا ہو, لڑکی بہت خوبصورت ہو. اور جو لڑکی والے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بہت اچھا کماتا ہو, اور اگر اکیلا اکیلا ہو تو واہ بھائی واہ, یہ تو زیادہ اچھی بات ہے, اس پر کوئی اتنی بہن بھائیوں کی مزید ذمہ داریاں نہ, اور وہ ماں باپ کو بھی نہ پوچھتا ہو. تو بڑی ان ریئلسٹک سی ڈیمانڈس جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز سامنے آتی ہے, جس کی وجہ سے آبویسلی رشتے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کیا ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور پھر ایٹ دا ٹائم آف شادی کچھ نہ کچھ ایسی بدمزگی ہو جاتی ہے کہ وہ آگے چل کر دلوں میں گرہیں بن جاتی ہیں, اور جب دلوں میں گرہیں بن جاتی ہیں تو پھر اس سچویشن کے ساتھ رشتوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر عدم برداشت, یہ تمام چیزیں مل کر رشتہ نبھانے کو بھی بہت زیادہ مشکل بنا رہی ہیں. بٹ آج کل جب ہم بات کرتے ہیں تو رشتے ڈھونڈنا لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے ساتھ میچ میکر عبدالعزیز صاحب اس وقت شو میں موجود ہے. عبدالعزیز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ آج کل رشتہ جو ہے وہ تلاش کرنا یہ اتنا مشکل کیوں عمل ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ ڈیمانڈز, لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے؟ جی, دونوں طرف سے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اصل میں رشتے تو بہت زیادہ موجود ہیں, یہ نہیں کہ رشتے ہیں نہیں, رشتے بہت زیادہ موجود ہیں. جب ہم دکھاتے ہیں لڑکے والوں کو دکھاتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز یہی ہوتی ہے اس سے بھی کوئی اور بہتر ہمیں دکھائیں. تو اسی چکر میں ہمیں مہینے جو ہیں وہ رشتے دیکھتے رہتے ہیں اور وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں, تو فائنلائز نہیں کرتے کہ ہم یہ ابھی رکھ لیتے ہیں اور ہمیں اور کوئی دکھائیں, اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے, اس کو بھی ابھی جواب نہیں دینا اور ہمیں دکھائیں. اسی چکر میں ہمیں رشتے والے جو ہے نا, رشتے کروانے والے وہ لیٹ کرواتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس ہر طرح کے اچھے سے اچھے رشتے موجود ہوتے ہیں, خوبصورت بیٹے بیٹیاں, آفیسر اور بزنس مین, ہر کاسٹ کے ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں, اور ایون کہ باہر کنٹریز کے بھی ہمارے پاس رشتے موجود ہوتے ہیں. تو رشتے ہم پہلے دوسرے دن میں بھی ہم 5-6 رشتے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے آپ دیکھیں. وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں. لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈز ہے لڑکی کو لے کر؟ جی, لڑکے والوں کی تو یہی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ ہائٹڈ, سلم سمارٹ اور خوبصورت ہو, یہ زیادہ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. اور جو بیٹی والے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈز ہوتی ہے کہ یہ اچھے ایریے میں, پوش ایریے میں رہتا ہو, اپنا گھر ہو اور فیملی چھوٹی ہو. اور اگر بچہ جب رشتہ کرتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں کہ فیملی ہو تھوڑی بہت ساتھ, اور رشتہ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بس لڑکا اکیلا ہی ہو, فیملی اور ساتھ نہ ہو. اور ہمارے پاس اگر لڑکا اکیلا ہی آ جائے, فیملی اس کی باہر رہتی ہو, تو اس کے لیے بھی پھر مسئلے کہتے ہیں اس کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں, اس کی فیملی ہے نہیں. اس طرح کے کافی سارے مسائل جس کی وجہ سے رشتے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں.
اور بیٹی والوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈگری کے چکر میں بعض اوقات بیٹی کی جو ایج ہے وہ اوور ایج ہو جاتی ہے، اور وہ پھر وہ جو جوانی والی خوبصورتی ہے، وہ ابھرتی خوبصورتی جوانی جو ہے وہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ لڑکی کا بہت زیادہ خوبصورت ہونا، لڑکی کا بہت زیادہ کم عمر ہونا، اب وہ وقت تھوڑا سا گزر چکا ہے، کیونکہ جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، باشعور بھی ہو، تو پھر لڑکی کو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے کرتے بھی تو وقت لگے گا نا. پھر جب وہ پڑھائی کر لے گی، اور میرے خیال میں انفارچونیٹلی یہ بڑی دقیانوسی سوچیں ہیں کہ اگر لڑکی کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، اس ایج میں اس کی مناسبت سے بھی رشتے آ جاتے ہیں. تو کیا مطلب لڑکوں کے لیے بھی تو یہی پرابلمز ہوتے ہیں؟ اور پھر ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکے والے ہیں وہ اپنا بیٹا نہیں گھر سے دیکھ کے جاتے ہیں، وہ شاید کسی قابل بھی نہ ہونا، اس کی شکل کسی قابل ہو، لیکن وہ جب لڑکی کی طرف ڈیمانڈ آتی ہے تو ان کو جہیز کی صورت میں ایک بھاری بھرکم جہیز چاہیے ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کو ایک بڑی خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے، کمانے والی ہو تو وہ زیادہ ان کے نزدیک ہی ہوتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. جی اسی طرح بعض اوقات لڑکے جو ہیں وہ ویل سیٹلڈ فیملیز کے نا، ان کے ماں باپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بیٹی جو وہ امیر گھر سے ہو، ان کا کنال 2 کنال کا گھر ہو، 5 مرلے کے گھر سے خوبصورت بیٹی اور اچھی ایجوکیشن کے ساتھ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے نہیں ہمیں کنال 2 کنال کا گھر دکھائیں. کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کہ حالانکہ بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہیں بہت سمجھدار بیٹی ہوتی ہیں، اور فیملی بھی سمجھدار ہوتی ہے، سلجھی ہوتی ہے. لیکن ایک ویسے دیکھیں میرے نزدیک اسپیشلی جب ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں، ایک پڑھا لکھا لڑکا ہو، شکل صورت کا بھی مناسب ہو، فیملی بھی اچھی ہو، تو ایسے لڑکوں کو رشتے جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد سے ہی مل جاتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی لڑکا یا اس کی فیملی کسی میچ میکر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں، اور اب ان کو اپنے ارد گرد اپنے جیسوں میں سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. سو وہ نارملی ڈیمانڈز پھر کیا ہوتی ہیں؟ یعنی میرے نزدیک اگر کوئی لڑکا بہت اچھا ہے، اچھا کما رہا، تو اس کے لیے تو رشتوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو تو اپنے ارد گرد سے ہی رشتے مل جانے چاہیے. تو مسائل کہاں پر آتے ہیں؟ مسائل اسی چیز پہ آتے ہیں کہ اب جیسے میرا آفس جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، دیکھیں جی ادھر تو اتنی بڑی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، یہاں تو بڑی بڑی فیملیز رہتی ہیں، تو ہمیں آپ کوئی بڑی فیملی یہاں سے دکھائیں. یہاں پہ آ کے پرابلم آتی ہے، کوئی درمیانی فیملی نہیں دیکھنا چاہتے. پوش ایریے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی فیملی ہو، یا کم از کم ہمارے برابر ہو، ہمیں اس طرح کا آپ رشتہ دکھائیں. بالکل ٹھیک. سو آپ کو کیا لگتا ہے پھر بہت سے اب ہم دیکھتے ہیں تو طلاق کی ریشو اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس میں ایک تو بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ عدم برداشت دونوں سائڈس پہ، لڑکے کی سائڈ پہ بھی لڑکی کی سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے. لڑکا لڑکی خود بھی بہت زیادہ جو ہے اس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت جو ہے وہ شو نہیں کرتے. لیکن آپ کے خیال میں اور کیا وجوہات بنتی ہیں آگے جا کر کے جو رشتے اتنے پیار محبت سے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور شادی کے ہم نے دیکھتے ہیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد ڈیورس ہو جاتی ہے، نبھتے نہیں ہیں رشتے. جی اصل میں اس میں یہ کمی ہے کہ ماں باپ جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں نا، ان کو اپنے بیٹی کو ہسبینڈ کے حقوق اور بیٹے والوں کو جو بیٹا ہے اس کو بیٹی کے حقوق وغیرہ وہ سمجھاتے سکھاتے نہیں ہیں. ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس ان میں آنا بہت زیادہ ہوتی ہے دونوں میں، جس کی وجہ سے وہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے آگے رک جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے جتنے بھی رشتے کروائے ہیں مجھے کبھی کمپلین نہیں آئی. مجھے کسٹمر اور سے اور دیتے ہیں وہی جن کے میں نے کروائے ہوتے ہیں رشتے. اچھا ایک اور چیز اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا کہ اگر ایک لڑکا ہے اور اس کی پہلی شادی ناکام ہو گئی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا 1-2 بچے بھی ہوں، یا ایک اگر بچہ ہے، لیکن وہ کیونکہ ایک اچھی سیٹلڈ فیملی سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نوکری بھی اچھی ہے، شکل صورت بھی مناسب ہے، جب وہ دوسری دفعہ شادی کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈز وہی ہوتی ہیں کہ خوبصورت لڑکی ہو، جوان ہو. یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی سوچ کو ہم کس طرح سے معاشرے سے ہٹا سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کا بیٹا جس کی آلریڈی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، ڈیورس اٹ سیلف ایک عورت ہو یا مرد ہو، لیکن آپ کے اوپر ایک سٹگما تو آ گیا نا. لیکن پھر آپ کی ایٹ ٹائمز اگر آپ کی اولاد بھی ہے تو لڑکے والوں کی جانب سے پھر جب دوسری دفعہ لڑکی تلاش کی جاتی ہے تو کیوں اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے؟ لڑکے والوں میں یہ بہت زیادہ یہ کمی ہے کہ لڑکا اگر 40 سال کا بھی ہے نا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 20-22 سال کی لڑکی کیوں دکھائی آپ کو جائے. ایسے کیوں لگتا ہے؟ یہ کیا ذہنیت کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں تو سوچ اچھی نہیں ہے. وہ یہی لڑکے والے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے فیملی،
آگے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں 22-25 سال کی فرسٹ میرج دکھائیں، حالانکہ خود سیکنڈ میرج ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمیں 45 سال کے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 25 سال اس رینج میں دے. تو آپ کو لڑکیاں مل جاتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ بہت مشکل ہے، نہیں ملتی، بہت اکا دکا یعنی پرپوزل اس طرح کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈن، ورنہ وہ پھرتے رہتے ہیں ایسے ہی ریکوائرمنٹ لے کے. اور لڑکے والے بھی بہت زیادہ اس طرح بھی اوور ایج ہوئے ہیں ہمارے پاس، رشتے موجود ہیں جو دوسروں سے ہوا کر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنی ایج بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے مطلب اس طرح کا جب کوئی فیملی آپ کے پاس آتی ہے اور وہ اس طرح سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اپنا بیٹا تو 45 سال کا، 40 سال کا، لڑکی ان کو چاہیے 22 سال کی، 25 سال کی، تو کبھی آپ کسی کو سمجھاتے ہیں یا کسی کے ساتھ غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم لوگ اپنا آپ نہیں دیکھ رہے؟ ہاں بالکل، ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک کی روح سے ہم ان کو سمجھاتے بھی ہیں، اور جو ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ لوگ کسی بات پہ آنے والے نہیں ہیں تو ہم وہ رشتہ پکڑتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہ ہونا ہی نہیں ہوتا، وہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں وہ کمپرومائز. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح سے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہونی چاہیے جو مناسب ہو؟ جی، یعنی کہ ناجائز اس میں کچھ نہ ہو، مناسب آپ کی ڈیمانڈز ہوں، آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ جائیں، تو ایسے میں آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈیمانڈز جو ہے نا وہ اصل میں تو یہی ہونی چاہیے کہ خاندان ٹھیک ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والے لوگ تو نہیں ہیں، کوئی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی خراب تو نہیں ہے، لوگ ٹھیک ہیں، بچہ پڑھا لکھا ہے، کمانے والا ہے، جاب کر رہا ہے، مناسب جاب کر رہا ہے، تو وہاں پہ رشتہ دیکھ لینا چاہیے. فیملی اچھی ہو، ماں باپ کو دیکھنا چاہیے اور لڑکے کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور لڑکے والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لڑکے والے بھی یہی چیز دیکھیں، جب ڈیمانڈ سے ہٹ کے اپنے سے بڑھ کے دیکھتے ہیں نا تب رشتوں میں مشکل آتی ہے. بالکل، جب بھی آپ اپنے گھر سے رشتہ تلاش کرنے کی غرض سے نکلیں تو برائے مہربانی اپنا سوشو اکنامک سٹیٹس، اپنے بیٹے، اسپیشلی یہ بیٹوں کی بات ہے لیکن چلیں بیٹا بیٹی، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے جیسوں میں رشتہ تلاش کریں. بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو ایکسیپشنل کوئی چیز مل جائے اور آپ کو اپنی جو ہے اب چیزوں سے بہتر چیز مل جائے، لیکن اپنی چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تلاش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں جو اپنا وقت ہے وہ ضائع کرتے جائیں. یہ بیٹی والوں کے لیے بھی اور بیٹے والوں کے لیے بھی ہے. تھینک یو سو مچ. عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.